اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمانتوں پہ فیصلہ آ گیا۔ جس نے غلط فیصلے کیے تھے اس کو ہائی کورٹ نے سدھار دیا۔ عمران خان کی جو 9 ضمانتیں تھیں ان کے حوالے سے آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، اس موضوع پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ جی آج وہ 9 کیس جس میں عدم پیشی کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کی گئی تھی، عدم پیشی کی بنا پر پیشی کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ پیشی اس لیے نہیں ہو سکی کہ عمران خان جیل میں تھے۔ عمران خان کو ہمایوں دلاور نامی ایک پٹواری نے جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ پٹواری جج نے بائسڈ اور غیر انصافی فیصلہ سناتے ہوئے جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا، جس کی سزا بھی اب کالعدم ہو چکی ہے۔ تو اس کیس میں عمران خان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو کہ سرکار کی تحویل میں تھے تو وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے تھے، اور دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا یہ فیصلہ ہوا کہ 9 کیسوں میں عمران خان چونکہ پیش نہیں ہوئے عدالت میں تو ان کو ان کی ضمانت خارج کر دی گئی۔ اور پیش کیوں نہیں ہوئے؟ جیسے میں نے کہا کہ عدالت کی تحویل میں تھے، ورنہ 184 مقدموں میں ڈیلی کی بنیاد پر لاہور سے اسلام آباد آ کر پیشیاں دینے والا عمران خان ان مقدموں میں کیوں نہیں پیش ہو سکا؟ لیکن یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ صرف اور صرف سیاسی انتقام کا نتیجہ تھا، اور یہ سیاسی انتقام بنایا گیا نگران حکومت، جو کہ پی ڈی ایم کی جو 15 جماعتیں تھیں ان کی بی ٹیم ہے، جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات کہی گئی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں آگے چلی گئیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ شادیانے بجانے لگے، شادمانے بجانے لگے، کہ خوشیوں کے نعرے بجانے لگے کہ جب ضمانتیں کینسل ہو گئی ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ ایک مقدمے میں اگر ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت جیل کے اندر رکھا جا سکے اور عوام کے مقبول ترین لیڈر کو عوام سے دور رکھا جا سکے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، جس کیس میں پیشی ممکن ہی نہیں تھی، عمران خان صاحب کی پیشی ممکن ہی نہیں تھی، کہ چونکہ وہ جیل میں تھے۔ حالانکہ چاہیے تو جیل حکام کو تھا نا کہ ان کو پیش کرتے، لیکن جیل حکام نے پیش نہیں کیا، اور پھر جیسا کہ اس ہمایوں دلاور پلس جو ہیں جج ابوالحسن ذوالقرنین کی عدالت میں، وہ جا کے اگر اٹک جیل میں ہو سکتی ہے تو ان کو کیا پرابلم تھی؟ لیکن یہ صرف اور صرف تعصب، عوام دشمنی، پاکستانی عوام کے 85% 85% سے زیادہ عوام کے حمایت یافتہ لیڈر کی دشمنی، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ وہ چور جن کا مقصد اقتدار میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی چوریاں بچانا تھا، ان لوگوں نے اپنی جو بی ٹیم میدان میں اتاری ہوئی ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ بہت سارے بیانات ہم نے دیکھے ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ کے جو اس وقت نگران وزیر اعظم ہیں، وہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے بارے میں جو بیانات انٹرنیشنل میڈیا پہ دے رہے ہیں، پاکستانی جگ ہرسائی کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیوں عوام کے مقبول ترین لیڈر کو الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ایک ہی مطالبہ ہے عمران خان کا، اور وہ ہے الیکشن، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن بار بار کوششیں کی جاتی ہیں کہ الیکشن سے دور کیا جائے۔ جنوری میں جب پنجاب اسمبلی ٹوٹی، اس کے بعد سے لے کر اب تک ظلم کی انتہا پی ٹی آئی پر کی گئی، اور اس کے بعد 9 مئی کا پلانٹڈ واقعہ جو کیا گیا، پھر جو کچھ ہوا وہ
किसी से ढका छुपा नहीं। जो कुछ भी हुआ लीडरों पर किस तरह ज़बरदस्ती धौंस धांधली के साथ ज़बरदस्ती उनसे पार्टियां छुड़वाई गईं, और जिन्होंने छोड़ने से इनकार किया उनके ऊपर जो कुछ किया गया, शहरियार अफरीदी हो मोहम्मद अली हो या कोई और, परवेज़ इलाही ही हो या मलिका बुखारी हो कि डॉक्टर शीरी मज़ारी हो, एक लंबी फहरिस्त है जिनके साथ क्या क्या कुछ किया गया। कुछ मौसमी बटेरे भी सामने आए, लेकिन जो डटे रहे वो अब भी मौजूद है। बहुत सारे लोगों को अभी भी उठाया हुआ है, गायब किया हुआ है, जैसे शेख रशीद है, जैसे और फ़रोख हबीब हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो दिल से इमरान खान के साथ था वो हटा नहीं, और जिन लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के अलहदा करवाया गया, मजबूरियों में धमकियां देकर, बच्चों की तस्वीरें दिखाकर, बच्चों की नाजेबा तस्वीरें दिखाकर, बच्चों को मारने की धमकियां देकर, वो लोग इमरान खान के साथ हैं, थे और रहेंगे। लेकिन जो मौसमी बटेरे थे, ज़ाहिर है वो तो हट गए, फवाद चौधरी हो जाए या फ़याज़ चौहान, इस तरह के और मौसमी बटेरे बहुत हैं, अली जैदी वगैरह, या फिर अली जो कुछ भी है, परवेज़ खटक वगैरह। लेकिन जो असल असासा हैं, इमरान खान के साथी हैं, वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये एक ख़बर ज़बरदस्त आई थी जिसके ऊपर मैंने आज बात की कि वो 9 केस जिनके ऊपर इमरान खान को किसी और केस में गिरफ़्तार करने का ख़दशा हो सकता था, वो उनको ख़त्म कर दिया। उनकी ज़मानतें जो है ना वो बहाल कर दी गई हैं। तो इस वक्त इमरान खान के ऊपर सिर्फ़ एक साइफ़र का केस है और एक अलकादिर ट्रस्ट का केस है जिसमें कि गिरफ़्तारी डाली हुई है। इसके अलावा किसी और केस में इमरान खान वांटेड नहीं है, किसी और केस में इमरान खान की ज़मानत कैंसिल नहीं हुई। और ये जो 9 केसों में इन्होंने होशियारी करके ज़मानत कैंसिल की थी ताकि बाद में किसी और मुकदमे में गिरफ़्तारी डाल दें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को ख़त्म उन तमाम मुकदमात को ख़त्म करते हुए ज़मानत लेने का हुक्म दिया है। और एक अहम बात के साइफ़र केस में आज ज़मानत का वो था, केस लगा हुआ था, लेकिन एक दफ़ा फिर FIA ने अपने रिवायती हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को दोबारा से किया है कि इस अब मतलब एक नई दरख्वास्त दे दी है कि इन कैमरा दरख्वास्त हो जिसमें गैर मुतल्लका अफराद मौजूद ना हो। तो ये डिले टैक्टिक है जो कि बाज़ार उनकी कामयाब रही है और वो उस केस पर फैसला महफूज हुआ है, इसलिए ज़मानत की हेयरिंग नहीं हो सकी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।